اللوح والقلم الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ زندگی عطا کرنی ہے اور اس دوبارہ عطا کی ہوئی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو ہمیشہ کے لیے جنت میں بھیج دینا ہے، جبکہ برے لوگوں کی کئی قسمیں ہیں. ان میں سے جو پکے کافر ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. ہماری اس زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم مرنے کے بعد جو دوبارہ زندگی اللہ تعالی ہمیں عطا کریں گے اس کی تیاری کریں. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. آج کے درس قرآن مجید میں جنت میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے کیا نعمتیں تیار کی ہیں اس کا بیان ہوگا. ان تمام نعمتوں کا احاطہ وہ تو نہیں ہو سکے گا، لیکن انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث کی روشنی میں ان میں سے چند جو انعامات ہیں ان کا بیان ہوگا. 21ویں پارے سورۃ السجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کسی جان کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چھپا رکھا ہے. کیسی کیسی اعلیٰ عرفہ اور ذی مرتبت نعمتیں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے تیار کی ہیں، کسی کو نہیں پتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی ہیں نہ کسی کان نے ان نعمتوں کا تذکرہ سنا ہے. دیکھنا اور سننا تو بڑی دور کی بات، ولا خطر علی قلب بشر، انسان کی سوچ اور خیال سے بھی وہ نعمتیں مابرا ہیں، اوپر ہیں. انسانی سوچ بھی ان نعمتوں تک نہیں پہنچ سکتی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہیں. جنت، لفظ جنت پر اگر ہم غور کریں تو جنت کا لفظی معنی تو باغ ہے، اس کی جمع جنات آتی ہے. دونوں واحد اور جمع دونوں ہی الفاظ قرآن مجید میں بارہا مقامات پر اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں. چونکہ جنتیوں کے محلات عام طور پر باغات میں ہوں گے، جیسا کہ ہم مثال کے طور پر اس منظر کو یا اس نعمت کو سمجھنے کے لیے ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح یہ سینریوں میں
وادیوں میں جو محلات ہم دیکھتے ہیں کہ پاس سے نہر بہہ رہی ہے، چشمہ بہہ رہا ہے، ارد گرد باغ ہے اور بیچ میں بڑا عمدہ محل ہے، یہ محل اور جنت کا محل، اس کا کوئی موازنہ نہیں کہ وہاں کی آب و ہوا وہ اتنی پاکیزہ ہوگی کہ ہماری سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، اور وہاں کی جو فضا ہوگی، پھر محل جن چیزوں سے بنے گا انشاءاللہ اس کی بھی اختصار سے تفصیل بیان ہوگی۔ تو اسی حوالے سے جنات کا، باغات کا یا باغ کا ذکر ملتا ہے کہ اسی طرح کے علاقہ جات میں باقی جیسا علاقہ جنتی چاہے گا کہ ایسے علاقے میں اس کا محل ہو، اس کے ارد گرد کی فضا اس کے ذہن کے مطابق ہو، جیسی وہ چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں گے۔ جنتیوں کے پینے کے لیے کئی قسم کے مشروبات ہوں گے۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ محمد کی آیت نمبر 15 میں، مثل الجنت التي وعد المتقون، وہ جنت جس کا پرہیزگار لوگوں سے وعدہ کیا جاتا ہے، اس کی حالت یہ ہوگی کہ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں دریا اور نہریں صاف شفاف پانی کی بہہ رہی ہوں گی۔ آج ہمارے ہاں اس طرح کے لوگ جانتے ہیں کہ پانی، صاف پانی کا بڑا مسئلہ ہے، تو جنت میں جو صاف پانی ہوگا اس کا ذائقہ، اس کی بو اور اس کا رنگ ہر لحاظ سے بے مثل ہوگا، اعلیٰ ہوگا، عمدہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہا انہار من ماء غیر آسن، وہ پانی اس میں نہ تو اس کا ذائقہ بدلے گا، نہ بو اس میں آئے گی، نہ اس کی رنگت بدلے گی، ہر لحاظ سے وہ اعلیٰ ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور وہاں پر دودھ کے دریا ہوں گے، دودھ کی نہریں ہوں گی کہ جن کا ذائقہ نہیں بدلے گا۔ نہروں میں پڑا ہوا دودھ، آج بھی خوراک کو محفوظ کیا جاتا ہے، کئی سائنسی طریقوں سے خوراک کو محفوظ کیا جاتا ہے، اور کئی سال تک وہ خوراک خراب نہیں ہوتی، وہ کھانے کی چیزیں باسی نہیں ہوتی، خراب نہیں ہوتی۔ تو انسان یہ اپنے محدود وسائل کو روئے کار لاتے ہوئے تو کئی سال تک خوراک کو محفوظ کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ دودھ دریا کی شکل میں بہہ رہا ہو، نہر کی شکل میں بہہ رہا ہو اور وہ خراب نہ ہو۔ پھر وہ اللہ جو خون اور گوبر میں سے دودھ کو نکالتا ہے، جانور کوئی سبز رنگ کا چارہ کھاتا ہے، وہ کسی رنگ کا کھاتا ہے، اور وہی پھر ایک مخصوص عمل کے ذریعے دودھ بنتا ہے، جس طرح کہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہی مضمون سورۃ المؤمنون میں بھی ہے کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ان جانوروں میں بھی عبرت ہے کہ ان کے پیٹوں میں سے جو دودھ نکلتا ہے گوبر اور خون میں سے، اس میں سے صاف شفاف، کسی گندگی کی اس میں آمیزش نہیں ہوتی، ملاوٹ نہیں ہوتی، وہ نکلتا ہے اور وہ بڑا لذیذ ہوتا ہے، پینے والوں کے لیے باعث لذت ہوتا ہے۔ تو جو ذات یہاں جانوروں کے پیٹ میں دودھ پیدا کر سکتا ہے، وہ ذات قیامت والے دن دودھ کے دریا بھی چلا سکتا ہے۔ پھر فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور وہاں پر شراب کے دریا ہوں گے، جو شراب لذیذ ہوگی، نہ تو اس میں بو ہوگی
بدبو ہوگی، نہ ہی اس شراب سے عقل معوف ہوگی، نہ ہی سر درد ہوگا، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ عقل بہکے گی کہ فضول گوئی کرے، نہ سر درد ہوگا، نہ اس کی بو بری ہوگی، اور نہ ہی اس کا ذائقہ گندا یا کڑوا ہوگا، بلکہ لذیذ ہوگی، خوشبودار ہوگی اور عقل کو معوف نہیں کرے گی۔ یہاں دنیا میں شراب حرام ہے، جس طرح کہ اس کو بتدریج حرام کیا گیا۔ آخری آیت مبارکہ جو شراب کی حرمت کے بارے میں نازل ہوئی وہ یہ تھی کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اس دنیا میں مسلمان مردوں کے لیے ریشم پہننا حرام ہے، اسی طرح شراب مسلم مرد ہو یا عورت اس کے لیے حرام ہے، لیکن جنت میں یہ حرام نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے دریا بہائیں گے۔ فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، اور جنت میں صاف شفاف شہد کے دریا ہوں گے۔ وہ ذات جس نے اس دنیا میں شہد کی مکھی کو شہد اپنی خوراک حاصل کرنے اور شہد بنانے کے طریقے سکھائے کہ کیسے ایک منظم طریقے سے شہد کی مکھیاں پھلوں سے پھولوں سے خوراک حاصل کرتی ہیں، پھر چھتے میں شہد بناتی ہیں، تو جس ذات نے شہد کی مکھیوں کو یہ طریقہ سکھایا اور جو ذات شہد کی مکھیوں کے پیٹوں سے شہد کو پیدا کر سکتا ہے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ جنت میں شہد کے دریا بہا دے۔ پر ایک لفظ اس آیت مبارکہ میں بڑا قابل غور ہے شہد کے حوالے سے کہ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، صاف شفاف شہد۔ اگر اصلی شہد بھی ہونا، اصلی شہد تو چھتے سے اتارتے وقت ہائل سے بعض دفعہ اس چھتے کی جو تھوڑی بہت اشیاء ہے وہ شہد میں شامل ہو جاتی ہے، لیکن جو جنت میں شہد ہوگا اس میں اس طرح کی بھی آمیزش نہیں ہوگی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، یہ تو 4 قسم کے مشروبات ہیں۔ ان کے علاوہ سورۃ الدہر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، بے شک نیک لوگ ایک ایسا جام پیئیں گے جس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی۔ عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، کافور کا ایک چشمہ ہوگا اور اللہ کے بندے جہاں چاہیں گے اس چشمے میں سے کہ ان کو پانی فراہم کیا جائے وہاں ان کو فراہم کیا جائے گا۔ اسی طرح سورہ دہر میں مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، کہ انہیں ایک ایسا جام پلایا جائے گا جس میں زنجبیل سونٹ کی ملاوٹ ہوگی، اور یہ ایک ایسا چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہوگا۔ تو وہاں پر یہ نہیں کہ صرف یہ مخصوص دریا ہے، وہاں پہ شہد کے دریا ہوں گے، صاف پانی کے دریا ہوں گے، اسی طرح دودھ کے دریا ہوں گے، اور اس کے علاوہ شراب کے دریا ہوں گے، قسمہ قسم کے چشمے ہوں گے، کہیں سلسبیل کا چشمہ ہوگا، کہیں کافور کا چشمہ ہوگا، اور پھر وہ جو برتن جن میں جنتیوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ یہ چیزیں فراہم کریں گے ان کی بناوٹ ایسی ہوگی کہ دنیا میں بڑے سے بڑے کاریگر کے ذہن میں ایسی خوبصورت ڈیزائننگ نہیں آ سکتی۔ جس طرح کہ سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قواریر